میں آ رہے ہیں تو سب لپٹ رہے ہیں، سب پیار کر رہے ہیں بچے۔ فرمایا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمنی، مجھے چادر یمنی لا کے، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ بدن میں ضعف تھا، جسم میں ضعف نہیں تھا۔ جسم میں سر شامل ہے، بدن میں سر شامل نہیں ہے۔ خبردار نبی کے ذہن پہ شک کرنے والوں، نبی مکرم کے ذہن پر کبھی ضعف نہیں آتا۔ فرمایا مجھے چادر لا دو، یہ چادر اوڑھ لوں، میرے بدن میں ضعف ہے، میرے بدن میں ضعف۔ سیدہ نے چادر دی، آپ نے چادر لی۔ کچھ دیر کے بعد امام حسن آئے، اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ پر فرماتی نا کہ بیٹا آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا چادر کے نیچے ہیں تمہارے نانا۔ امام حسن نے بھی وہاں جا کے سلام کیا، سرکار نے بھی جواب دیا میں چادر میں آ جاؤں؟ فرمایا فوراً چادر میں آ جاؤ، آرام کرنے آئے تھے نا۔ کچھ دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے، اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا جو حدیث کے سامنے جملے ہیں وہی بولوں گا میں۔ امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بھائی حسن کی خوشبو بھی آ رہی ہے، امام حسین نے فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے یہ فرمایا کہ تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہیں۔ امام حسین نے اس لیے امام حسن کا علیحدہ سے ذکر نہیں کیا کہ یہ دو خوشبوئیں کب ہیں۔ یہ تو ایک ہی خوشبو ہے نا۔ فرمایا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا چادر میں تمہارے بھائی کے ساتھ تمہارے نانا ہیں۔ فرماتی نا بی بی کے آرام کرنے آئے ہیں، کچھ دیر آرام کرنے دو، مگر فرمایا چادر کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ جا کے سلام کیا، نانا میں بھی آ جاؤں؟ نبی نے چادر میں لے لیا۔ چلیں فرض محال کو فرض کر رہے ہیں کہ نقل کفر نہ باشد، فرض محال کو فرض کر رہے ہیں کہ یہ تو بچے تھے، کم سن تھے۔ امام مولا علی تشریف لا رہے ہیں، وہ تو بڑے ہیں نا۔ فرما رہے ہیں مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا دونوں شہزادوں کے ساتھ نبی میرے بابا چادر میں ہیں۔ فرماتی نا کہ آرام کر رہے ہیں، آرام کرنے دیں۔ انہوں نے بھی جا کے سلام کیا، میں چادر میں آ جاؤں؟ دنیا میں کہیں رائج ہے ایسا کہ گھر کا بڑا اگر چادر لے کے آرام کر رہا ہو تو گھر کے افراد چادر کے نیچے ساتھ چلے جائیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر اور ہے اور گھر اور ہے۔ فرمایا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا چادر میں آ جاؤ۔ اچھا چلیں فرض محال کو پھر فرض کرتے ہیں کہ ان تین ہستیوں کو معاذ اللہ نہیں پتا تھا جناب زہرا کو اس سے تو چادر مانگی تھی۔ بڑی گردن ہلا دو بھائی تھوڑی سی۔ مجھے واللہ پنجابی آتی تو میں پنجابی میں خطاب کرتا، مگر آپ سیکھ لوں، ہاں ضرورت بن رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ سیدہ نے آ کے کہا بابا میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی مکرم نے فرمایا کہ چادر میں آ جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ آرام کرنے آئے تھے یہ سب افراد، کیوں چادر میں آئے؟ جواب دے دوں؟ جواب یہ ہے کہ ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے دور ہوگا۔ لہذا نبی نے جب سیدہ کو چادر میں لے لیا تو بی بی نے کیا فرمایا؟ فلم اکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے۔ یعنی جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اجزاء ہوتے ہیں، ایک جگہ آ جائیں تو یہ کامل ہو جاتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ نبی کا تعلق کیسا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ نبی کا تعلق کیسا ہے؟ یہ ہے دوسرا عنوان۔ اور تیسرا عنوان یہ ہے کہ دشمنوں اور دوستوں کے ساتھ کیسا؟ دشمنوں کے ساتھ تو سرکار ایسے ہیں کہ جنہوں نے پتھر مارے، جنہوں نے تانے دیے، جنہوں نے بے ادبیاں کی، جب انہیں فتح مکہ کے موقع پہ ہاتھ باندھ کے کھڑا کیا، لائن سے انہیں باندھ کر کھڑا کیا ہوا، تو سرکار نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو مکے میں اذیتیں پہنچائیں۔ تو حضرت نے فرمایا ان کی رسی چھوڑو، ان کے ہاتھ کھولو۔ جب ان کے ہاتھ کھل گئے تو فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ دشمنوں کے ساتھ ایسے ہیں۔ یہ لفظ تو آپ کو آشنا ہے نا کہ انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ لفظ اتنا مانوس ہے کہ مولا کائنات کو جب شام سے خط آیا نا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، آپ بھی بڑے باپ کی اولاد، میرے اور آپ کے درمیان جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو مولا نے نثر کے خط کو نظم میں جواب دیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ دیر ہو رہی ہے، میں جلدی کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میرے مولا علی نے نظم میں جواب دیا۔ وہاں سے کیا خط آیا کہ میں بھی بڑے باپ کی اولاد، اپنے دادا کا نام لیا، پھر اپنے بابا کا نام لیا، پھر کہا کہ آپ کے دادا بھی بڑے تھے، آپ کے بابا بھی بہت بڑے تھے، ہم بڑے ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمیں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت نے جواب لکھا۔ اب وہ کوئی 18 شعر ہیں جو حضرت نے جواب میں لکھے، میں دیکھیں 2-3 سنا دیتا ہوں آپ کو۔ مولا علی کے اپنے اشعار۔ مولا فرماتے ہیں تم مجھے اپنے ساتھ مقایسہ کر رہے ہو؟ سبقتکم الی الاسلام ترا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا۔ سبق یا
सबक़तुकुम, शुक्रिया शुक्रिया, सबक़तुकुम इलल इस्लाम तुर्रा, तुम में से किसी का, अब दूसरे मिसरे पर तो मेरा मजमा यकीनन मेराज पे चला जाएगा। मौला अली का पहला मिसरा ये था कि तुम में से किसी का पता नहीं था और मैं इस्लाम का मुहाफिज था। वह मुक़र्रन बिन नबूवत बतना उम्मी, मैंने माँ के शिकम में नबी का कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं दुनिया में आने के बाद गिनतियों में आकर मोमिन होने वाले और हैं। मैं अभी दुनिया में नहीं आया था कि मैं नबी का कलमा पढ़ता था। ये मेरे मौला के जवाब का पहला शेर है और आपकी समातें विलाई हैं, लिहाजा मैं दूसरा शेर भी सुना रहा हूं। फरमाते हैं वजाफरनिल्लज़ी यज़हा व यमसा यतीरो मअल मलाइकते इब्न उम्मी, और वो जाफर तैयार जो सुबह शाम जन्नत में परवाज करता है, वो मेरा माजाया है, वो मेरा भाई है। भाई आपकी इनायत का मैं ममनून हूं। तीसरा शेर और सुना रहा हूं मौला अली का। मौला फरमाते हैं सुनो, वसिब्त अहमदिन वलदाया मिनहा, नहीं तवज्जो बढ़ाएंगे अपनी। मौला फरमाते हैं वो बिन्त मोहम्मदिन सुकना व उर्सा, नबी की दुख्तर मेरी राहत जान है। मसूतुन लहमुहा बिलहमी व दमी, मेरा खून और मेरा गोश्त उसका खून है, उसका गोश्त है। भाई एक और शेर सुनाने जा रहा हूं, जिस शेर पर मैं कहता हूं अब तक के जितने तीनों अशार सुनाए ना मौला अली के, उन तमाम अशार पर एक अपना हुस्न रखने वाले दो मिसरे हैं। वो फरमाते हैं वसिब्त अहमदिन वलदाया मिनहा, मैं नबी के दो बेटों का बाप हूं। सुभान अल्लाह, मैं नबी के दो बेटों का बाप। सुभान अल्लाह। बस क्या खूबसूरत ताबीर है। मैं नबी के दो बेटों का बाप हूं। हसन हुसैन नबी के बेटे हैं, मैं उनका बाप हूं। फमन मिनकुम, वो आखिरी मिसरा जो उस पूरे खत का जवाब है। फरमाते हैं फमन मिनकुम सहमुन का सहमी, तुम में से कौन है जो मेरे बराबर आके परवाज करे। दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो अली के बराबर में आके परवाज करे। फरमाते हैं खबरदार, ला युकासु बिआला मुहम्मदिन अहदुन मिन हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के बराबर में मत बिठाना। इसके बाद वाला जुमला मौला अली का फरमान है, नहजुल बलागा में मौजूद है। खबरदार आले मोहम्मद के बराबर में उम्मत के किसी फर्द को भी ना बिठाना। कैफा युसव्वा मन जरत नेमतहुम, ये मौला अली के फर्क फिक्रे हैं। फरमाते वो इनके बराबर कैसे हो सकते हैं जो इनके टुकड़े खाते हो। जो अहले बैत के टुकड़े दुनिया खाती है, वो अहले बैत के बराबर कैसे हो सकते हैं। नबी के घर वालों के बारे में बात हो तो मैं और आप सारी जिंदगी बोलते रहे तो मजमून मुकम्मल नहीं होगा। दुश्मनों के साथ कैसे थे, अपनों। जी हुजूर, अब ये आप समझेंगे क्या कहा है उन्होंने, जमींदारों की जबान है। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले, तवज्जो कर लिया आप। दुश्मनों के साथ कैसे, इज़हबू अंतुम मुत्तलका, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। जी, मौला अली ने खत के जवाब में एक जुमला और लिखा। मौलाना ने फरमाया तुम कह रहे हो मैं और तुम बराबर हैं, तुम और मैं बराबर हैं, तो ना तुम अंसार में से हो ना मुहाजिरीन में से हो, तुम तो बनुत्तलका, तुम तो आजाद शुदगान हो। नहीं भाई, इससे ज्यादा मुझे खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। न तुम मुहाजिरीन में से हो न तुम अंसार में से हो, तुम तो बनुत्तलका हो, आजाद शुदगान हो। आजाद शुदगान कैसे बराबर हो सकते हैं उनके जिन्होंने कुर्बानियां दी हो।
یہ مولا علی کے فقرے ہیں، اور میں دعا دیتا ہوں ایک سنی عالم دین کو، جناب ظہور احمد فیضی صاحب، لاہور کے رہنے والے ہیں، اہل سنت عالم ہیں، ابھی بقید حیات ہیں، اللہ ان کو طول عمر عطا فرمائے، اتفاق سے ہیں بھی سرائی کی زبان۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الصحابہ والطلقاء، صحابہ اور ہیں، طلقاء اور ہیں۔ جب سے صحابہ کے ساتھ طلقاء کو مخلوط کیا گیا ہے نا، امت میں فتنے شروع ہو گئے۔ صحابہ کا تو بڑا احترام ہے، تم نے صحابہ کے ساتھ آزاد شدگان کو کیوں ملا لیا؟ بھائی میں اس سے زیادہ اور کیا بات کروں؟ تو آزاد شدگان تو صحابی تو ہے ہی نہیں وہ۔ دشمنوں کے ساتھ نبی کیسے تھے، اپنوں کے ساتھ سرکار کیسے تھے؟ صحابہ کرام میں کسی کو بھی سرکار دو جہاں، اپنوں میں دوستوں کی بات کر رہا ہوں، کسی کو بھی سرکار دو جہاں نے جو پیار دیا ہے، جو محبت دی ہے، جو چاہا ہے کہ ان سے میرا تعلق گہرا رہے، اس کا محور علی کی ذات کو قرار دیا ہے۔ میرے صحابی مضبوط رہیں، علی کے گویا جیسے بلا تشبیہ چکی کے دو جو پتھر ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ایک چوب ہوتی ہے، تو امت کے لیے علی کو چوب بنا دیا کہ اس کے بغیر امت آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ نبی مکرم کا دشمنوں اور چاہنے والوں کے ساتھ، اور سرکار دو جہاں کا جو چوتھا عنوان ہے سیرت کا، وہ یہ ہے کہ اپنے بعد کیا انتظام کر کے گئے۔